اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بزائی، بزرگی، وحدانیت اللہ خالق المالک کے لیے۔ انگنت بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی زندگی کو اللہ رب العزت نے ہر میدان میں ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، اور اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلیں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں اور ہماری آخرت جو ہے وہ بھی سدھر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں تسبیحات ہیں، اربوں ہیں، یہ اس نے کہ اعزاز بخشا، اس کی مخلوقات ان گنت بے شمار ہیں جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وہ فرشتوں سے لے کے جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اور فرشتے کتنے بڑے کہ اس کے یہ کان جو ہیں، اگر یہاں سے پرندہ اڑے، ذرا سماعت دیکھیں ذرا میرے طرف، یہاں سے پرندہ اڑے اور یہاں تک پہنچے تو 500 سال لگتے ہیں اس کو، اس اڑان میں۔ اور اس پرندے کا وہ جو ہے فرشتے کا وجود کتنا بڑا ہوگا، اور اتنے بے شمار فرشتے تسبیحات کے لیے کہ بیت المعمور جو بیت اللہ کے اوپر ہے، آسمان پہ فرشتوں کا اللہ کعبہ ہے، وہاں 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں۔ جو ایک بار کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ ہم جاتے ہیں بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لیے، وہاں پہ حج کے لیے جاتے ہیں، بار بار وہاں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن فرشتوں کی تعداد ہی اتنی ہے کہ وہ ان کی باری قیامت تک نہیں آتی، وہ تسبیحات اتنی کرنے والے ہیں۔ پھر جنات میں سے جو ایمان والے ہیں، نیک ہیں، وہ بھی ہیں، پھر درندے ہیں، پرندے ہیں، خزندے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے جراثیم، وائرس، بیکٹیریا جو مفید بھی ہیں اور خطرناک بھی ہیں، چاہے وہ کتنا مرضی خطرناک ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے، اللہ کو سجدہ بھی کرتا ہے، اللہ کی تسبیحات بھی کرتا ہے، کبھی اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اللہ ہم انسانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، یہی ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹا سا جراثیم جو ہے، جو نظر بھی نہیں آتا، وہ ہم سے آگے نکل جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑا اعزاز سے نوازا ہوا کہ اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب زمین پہ اتارا گیا تو شیطان ابلیس کو بھی اتار دیا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کہ اتر جاؤ زمین پہ سب کے ساتھ۔ اب جو ہدایت ہے وہ میری طرف سے تم کو پہنچے گی، گائیڈ لائن، رہنمائی، زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط، قواعد، اور اللہ نے کہا کہ میں نے دینے، تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں۔ اور جب انسانوں نے کچھ قوانین بنائے تو اس کا نتیجہ ہم نے بھگت لیا۔ جو اللہ کے الہامی قوانین ہیں اس کے مطابق چلیں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ہمیں کوئی خوف نہیں، موت کا، مرنے کے بعد کا، حشر کا، قبر کا، پلسرات کا، کسی جگہ کوئی خوف نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم گزارو اس کے مطابق جو میں نے اتارا ہے، اور اگر گزار لیا اسی کے مطابق، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ غم ہے، ٹینشن۔ موت آئے گی تو بڑے میٹھے انداز میں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے اس کو، کوئی پریشانی نہیں۔ کیا ہم میں سے، میرے سمیت، کوئی ایسا ہے کہ آج اگر موت آ جائے تو ہم خوشی خوشی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ جی ہم تو انتظار میں کب موت آ جائے گی؟ کوئی ہے؟ ہر ایک خوف زدہ ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ سلیمان بن عبد الملک کے پاس ایک بہت بڑے عالم دین آئے تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے ایک بات بتائیے، ہمارا مرنے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں دل کرتا مرنے کو؟ موت تو آنی ہے،
لیکن ہمارا دل نہیں کرتا مرنے کا۔ بڑا شاندار جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ویران جگہ پہ کسی بندے کا جانے کو دل نہیں کرتا۔ آپ بھی نہیں چاہیں گے، میں بھی نہیں جاؤں گا، ویرانہ ہو، پہاڑ ہو، خوفناک کھائیاں ہوں، انسان دور دور کر نظر نہ آئے، چرند پرند نظر نہ آئے، وہاں دیکھ کے انسان خوف زدہ ہو جائے گا، دل کرتا وہاں رہنے کو۔ چلیں وہ تو ایک جو کوئی ایسا بیسمنٹ ہوتا ہے، لائٹیں بند ہوں، ویران سی جگہ ہو، آپ کو خوف آنا شروع ہوتا ہے، فوراً بھاگ کے باہر نکل آتے ہیں۔ وہاں ٹھہرتے کیوں ہیں؟ ویران جگہ ہے۔ اور آباد جگہ پہ آدمی کا دل کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو، جہاں انسان ہے، سہولتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے اگر کسی کا بھی دل مرنے کو نہیں کرتا تو سمجھ لے کہ اس نے اپنی آخرت کو ویران کر لیا۔ تو جب وہ ویرانے کی طرف دیکھتا ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے، بھاگتا ہے اس سے، اس لیے مرنے کو دل نہیں کرتا۔ اور دنیا کو آباد کر لیا ہے، وہاں رہنے کو دل کرتا ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ اپنی دنیا ویران کر لی اور اپنی آخرت کو آباد کر لیا۔ اب ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں، ہمارا مرنے کو دل کرتا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت آباد نظر آتی ہے۔ ہر خطبہ، ہر چیز، ہر آیت، ہر حدیث ہمیں جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے، ہلاتی ہے کہ جو سنا جا رہا ہے پریکٹیکل لائف میں اور آپ وہاں پہ کیا ہیں۔ مضمون پیچھے چل رہا تھا، حضرت حافظ صاحب، پروفیسر حافظ محمد ایوب صاحب جو ہے بیان کر رہے تھے کافی جمعوں سے علامات قیامت کے حوالے سے، اس کی علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ انہوں نے بیان کی۔ تو آج اس کا وہ آخری انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ تو یہ شروع سے بات ہر نبی کی تعلیمات میں آ رہی تھی کہ قیامت آئے گی، وہ اس کی خبریں دیتے چلے گئے، اور وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد تھی، بعثت تھی، آپ کا نبوت کا اعلان جو تھا، یہ آخری نبی، وہ قیامت کی کلامت تھی، وہاں سے شروع ہوگی کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب آگے آئے گی تو پھر قیامت آئے گی۔ پھر اس کی میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں گا جو حافظ صاحب نے بیان کی۔ کچھ علامات تھیں شخصیات کے حوالے سے، جیسے امام مہدی جو ہیں ان کے حوالے سے، علماء کرام جو ہیں دنیا سے رخصت ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، علم کی کمی ہوگی، جہالت عام ہو جائے گی، اور اسی طرح عورتوں کی کثرت، آدمیوں کی قلت، سود کے معاملے میں کہ سود قرب قیامت اتنی گرد ہوگی کہ کوئی شخص اس کی گرد سے بچ نہیں سکے گا، لپیٹ سے بچ نہیں سکے گا، اور اسی طرح جو ہے اولاد کا والدین کی نافرمانی کرنا، ان تلد الامۃ ربتہا، اس کی ایک تعبیر، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قیامت کے بارے میں تمہیں بھی اتنا علم ہے جتنا مجھے ہے۔ تو پھر علامتیں جو وہاں پہ بیان فرمائی اس میں یہ تھا، ایک جو میں نے بیان کر دی ہے، ان تلد الامۃ ربتہا، اس کی ایک تعبیر جو آسان سمجھ میں آنے والی وہ یہ ہے کہ جیسے اولاد کا والدین کے اوپر حکم چلانا اور ان کا خوف زدہ ہونا اولاد سے، بیٹی یا بیٹے سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں مجھے بیٹا گھر سے باہر نہ نکال دے، بیٹی میرا برا حال نہ کر دے، ماں ڈر رہی ہو، باپ ڈر رہا ہو، تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ اسی طرح ننگے بدن والے چرواہے، بھیڑ بکریوں کے چرواہے، اور جو پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا اور ایک کپڑا انہوں نے تہمت باندھا ہوتا تھا، سر پہ بھی کوئی کپڑا نہیں، اور وہ بھیڑ بکریوں کے چرواہے قرب قیامت بڑی بڑی عمارتیں تعمیر بھی کریں گے اور اس کے اوپر فخر بھی کریں گے۔ یہ دبئی اور سعودیہ، یہ جتنے ممالک ہیں، عرب ممالک، ان کے اندر بننے والی بلڈنگیں جو ہیں وہ اس بات کے ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ علامت ہے قیامت کی۔ اسی طرح پھر وہ ایک جو کچھ وقوع پذیر ہو گئیں، کچھ ہونے والی ہیں، جن میں سے دجال کا معاملہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، امام مہدی کا، اور بہت بڑی جنگوں کا، اور اسی طرح یاجوج ماجوج کا سلسلہ جس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا۔ فرات سے ایک پہاڑ طلوع ہوگا سونے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ساری دنیا اس کے اوپر لپکے گی اس کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن تم نہ ان میں شامل ہونا۔ ہمیں یہ نصیحت ہے کہ ہم اس میں شامل نہ ہوں۔ آج بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یاجوج ماجوج
وہ ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایک دور آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 7 سال کے لگ بھگ وہ عمر ہوگی، اس وقت جو ان کی زندگی بقیہ جو گزاریں گے، اس کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہوں گے۔ ان 7 سالوں میں پھر یہ ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ ایمان والے، اور رزق کی فراوانی ایسی ہو جائے گی کہ ایک بکری کا دودھ جو ہے پورے گھر والے پیتے رہیں تو ان کو کفایت کر جائے گا، ایک گائے کا دودھ جو ہے قبیلہ پورا پیتا رہے گا، اس میں اتنی برکت ہوگی وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور پھل اتنے بڑے بڑے، جیسے انار کا چھلکا ہے تو اتنا بڑا انار کہ 10 بندے اس کے نیچے سائے میں، اس کے چھلکے کے سائے میں سو جائیں، اور یہ درندے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، حتیٰ کہ بچے اگر شیر کے منہ میں ہاتھ دے دیتے ہیں تو شیر ان کو نہیں کاٹے گا، سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیں سانپ بھی کچھ نہیں کرے گا۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک، ان کی وفات کے بعد پھر ہلچل ہوگی اور لوگوں میں ایمانداری ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ جب ایمانداری ختم ہوگی آہستہ آہستہ لوگ بے ایمانی کی طرف بڑی جلدی، حتیٰ کہ جب تک کوئی نمازی موجود ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے، اللہ اللہ کا لفظ بولنے والا موجود ہے، قیامت نہیں آئے۔ اب پھر کیا ہوگا؟ پھر سورج طلوع ہوگا مغرب کی جانب سے۔ یہ دوسری آسمانی جو ہے علامت ہے۔ پہلی علامت آسمانی یہ تھی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت ٹوٹ گیا، وہ چاند ٹوٹ گیا، قیامت قریب ہے۔ یہ آسمانی علامت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ کیا تھا اور وہ 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ دوسری آسمانی جو ہے علامت ہے کہ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا۔ اب چونکہ لوگوں کو پتہ تھا اس کے بارے میں، جو ہی یہ طلوع ہوگا اندازہ ہو جائے گا کہ بہت قریب ہے قیامت، اور اگر صبح وہ سورج طلوع مغرب سے ہوا ہے تو چاشت کو زور سے پہلے دابۃ الارض بھی نکل آئے گا، وہ جانور جس کے بارے میں کہا کہ زمین سے نکلے گا اور اس کا اتنا ہی کام ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بہت ساری لوگ ہیں اس کے بارے میں باتیں ہیں، کچھ ضعیف ہیں کچھ صحیح ہیں۔ وہ جانور اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ مسلم یعنی مومن اور کافر کے اوپر نشان لگا دے گا۔ جب وہ مومنوں کے اوپر نشان لگا دے گا کہ یہ مومن ہیں، مسلمان ہیں پکے، اور یہ لوگ کافر ہیں، بے ایمان ہیں، اس کے بعد پھر لوگ بھاگیں گے کہ جس کو نشان لگ گیا کہ میں تو کافر ہوں، پھر وہ توبہ طائب کرے، لیکن توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ کوشش کریں گے صدقہ کریں، خیرات کریں، کوئی ایسی توبہ کریں، لیکن پھر توبہ کے دروازے بند، ان کی توبہ ان کے اوپر لوٹا دی جائے گی، منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ تو جب تک سانسیں ہیں ابھی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر، ہم توبہ کریں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گی۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، اللہ جیسا رحیم مشفق شفقت کرنے والا کوئی نہیں، نہ میری ماں، نہ میرا باپ، نہ آپ کا باپ، نہ آپ کی ماں جو سب سے قریبی ہیں، وہ اللہ کی شفقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں وہ، کبھی اللہ نے یہ آیت ہی نہیں گزاری کہ میں نے تمہیں دروازے سے واپس بھیج دوں، کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ ان العبد اذا اعترف، بے شک اللہ کا بندہ جب اعتراف کرتا ہے غلطی کا، ثم تاب، اس کے اوپر پھر توبہ کرتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غلط کر لیا، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ ہے ہمارے پاس موقع، ہم کریں۔ اور پھر ایسی بات ہے توبہ کی، یہ تو کمال کی چیز ہے، اللہ کی شفقت کا اندازہ لگائیں۔ آپ تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے لوگوں کے مابین، ایسے واقعات آپ نے سنے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، پنچایت میں بلاؤ جی، سب کے سامنے معافی مانگے، ہوتا ایسے کہ نہیں ہوتا، بلکہ ویڈیو بنا کے اس کی تشہیر بھی کر دیتا ہے کہ معافی منگوا کے چھڑی ہے، کیا دیکھو، ذلیل بھی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کھڑے، بارش نہیں ہو رہی، دعا مانگی، اللہ نے فرمایا ایک بندہ ایسا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے میں نے بارش نہیں برسانی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر نکلے گئے، اب اس بندے کو پتہ چل گیا کہ میں تو ذلیل ہو جاؤں گا سب کے سامنے۔ اب یہ توبہ ایسی تھی، اس نے ہونٹ بھی نہیں ہلائے،
نہ ادھر والے کو پتا، نہ آگے کو، نہ پیچھے والے کو، نہ دائیں بائیں، کسی کو پتہ نہیں چلا، اندر ہی اندر ندامت اختیار کی، تاب اللہ علیہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ جب بارش شروع ہوئی، اللہ سے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بندہ تو ابھی باہر نہیں نکلا، بارش ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے میرے ساتھ رابطہ کر لیا ہے۔ کون ہے اس کائنات میں ایسا جو میری اور آپ کی اتنی عزت رکھے کہ زبان نہ ہلنے دے، ہونٹ نہ ہلنے دے، کسی کو پتہ نہ چلنے دے، میرے اور آپ کے تمام کے ایپوں کے اوپر پردہ ڈال دے اور معاف کر کے کہہ دے کہ بس اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ چند لمحے تھے کہاں گناہگاروں کی بستی میں، اور ایک ہی لمحے میں اس نے نکال کے نیکوکاروں کی لسٹ میں شامل کر دیا۔ موقع ہے، معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ جب سورج نکلتا ہے پھر وہ بھاگتے ہیں، لیکن اب توبہ قبول، کوئی توبہ قبول نہیں، چیخیں چلائیں جو مرضی کریں، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر ایک شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور وہ ٹھنڈی ہوا آئے گی، اور اس کے بعد روحیں قبض کر لی جائیں گی ہر اس شخص کی جو ایمان والا ہے، ہر اس شخص کی جس کے سینے میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، حتیٰ کہ اس وقت وہ اللہ اللہ کا لفظ حدیث میں آتے ہیں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا کہ جو اتنا کہتا ہے کہ اللہ اللہ، اس کی بھی روح قبض کر لے جائے۔ وہ آخری شخص جو اللہ اللہ کا لفظ بھی بولتا ہے نا، اس وقت تک بھی قیامت نہیں آئے، اس کو بھی اس کی روح قبض کر لے گی، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا، اور پھر ان کو دھکیلا جائے گا، عدن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی، اور وہ پھر ان کو حجاز کی طرف لے کے آئے گی۔ وہ آگ کے آگے آگے لوگ رہیں گے، جہاں ان کو رات پڑ جائے گی تو وہ آگ بھی رک جائے گی، جہاں ان کی وہ قضائے حاجات کی ضروریات ہوں گی وہ پھر اتنی دیر رکے گی، پھر یہ آگے چلیں گے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سور کی جو مشہور ہے کہ ہم اسرائیل کے ہاتھ میں ایک بیل ہے، ایک وسل ہے، جو جیسے وہ بجایا جائے گا، اس کے اندر پھونک ماری جائے گی، اور پھر وہ برپا ہو جائے گی قیامت، جس کے زمین کے ہلانا، چاند ستاروں کا ٹوٹنا، اور پہاڑوں کا روئی کے گالوں کی طرح سے بکھرنا، یہ ساری چیزیں، وہ کائنات کا سارا جو ہے نظام وہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرکیف وہ لمبی تفصیلیں، پھر ایسے یہ کائناتی تجاذب جس کے ساتھ وہ ساری چیزیں منسلک ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس نظام کو توڑ دیں گے۔ چاند کیا، سورج کیا، ہر چیز۔ بات یہ ہے، یہ تو 200 سال بعد آنا ہے، 300 سال بعد ہونا ہے، یا 400 سال ابھی لگ جائے، ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا ہم اس کے انتظار میں کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا بیٹھے رہیں گے کہ پھر توبہ کرنی ہے جی، بس وہ نکلنے والا ہوگا تو اس رات توبہ کر لیں گے؟ میرے اور آپ کے اوپر قیامت کب تک، وہ تو لوگ آئیں گے بعد میں، ابھی آپ کے اور میرے اوپر قیامت کب قائم ہونی ہے، ہم اس کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ بھی پتہ نہیں ہمیں، جس دن میری اور آپ کی موت آ گئی سمجھے قیامت آ گئی، آپ کے لیے آ گئی۔ جا رہے لوگ دنیا چھوڑ کے، دائیں بائیں آگے پیچھے، روز کوئی جاتا ہے، ہر روز ایک قیامت قائم ہوتی ہے، اس کے لیے جو دنیا سے جاتا ہے اس کے اچھے اور نیک عمل اس کو بچا لیں گے، مگر نہ اس کے لیے قیامت ہے۔ کیا تیاری ہے اس کی؟ وہ تو 200 سال بعد آئے گی، 300 سال بعد آتی، کب آتی ہے؟ وہ تو اللہ کا ایک خبر دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آگے چلتا جا رہا ہے۔ لوگ پوچھتے رہے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پہلے نبیوں سے بھی، کب آئے گی قیامت؟ یہ ایک رویہ ہے بھئی، کیا ضرورت ہے اس کے سوال کی؟ میں نے اور آپ نے تیاری کی، کیا کی ہے؟ کفار مکہ کو بھی بڑا تھا جی، پوچھے کب آئے گی، اور بعض لوگ استہزاء میں بھی پوچھتے تھے، مذاق میں پوچھتے تھے کب آئے گی؟ وہ تو آ جاتی ہے، ابھی میری روح نکل جائے تو میرے اوپر آ جائے گی، اور میرے اچھے عمل نہیں تو پھر بس قیامت ہی۔ کیا سلوک کرے گی قبر میرے ساتھ، کیا سلوک ہوگا حشر میں میرے ساتھ؟ تو بات یہ ہے کہ تیاری کی پہلا کام جو کرنے والا ہے، جیسے میں نے بات کی ہے کہ وہ توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آنا پڑے گا کہ ظلم زیادتی کر چکے، اب ہمیں معاف کر دیں، معافی مانگیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتے، کبھی بھی نہیں لوٹاتے۔ اب بات یہ ہے کہ موت آ گئی، جو میں نے بات کی ہے کہ میرے اور آپ کے اوپر آنی ہے، جب موت آئے گی
کن لوگوں میں شامل ہونا ہے؟ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی روح کو 3 طرح کی تمثیلیں ہیں کہ نکالا جاتا ہے کہ جیسے ایک اناڑی ڈاکٹر ہو اور ایک لوہے کا ٹکڑا جسم کے اندر چلا جائے اور اسے نکالنا نہ آتا ہو، اناڑی قسم کا بندہ ہو، کسائی ٹائپ، اور وہ چیر پھاڑ کر کے بندہ تڑپتا رہے اور پھر وہ اس کو نکالے۔ اور دوسری کہ ایک کچا ململ کا کپڑا جو ہے وہ کانٹوں کے اوپر رکھا اور اس کو کھینچا جائے تو اس کا ایک ایک دھاگا الگ ہو جاتا، ایسے روح نکلے کہ ایک ایک مسلز کے اندر ایسے اس کو چیر پھاڑ کر کے نکالا جائے۔ تیسری ہے کہ 100 تلواریں آپ کے جسم میں لگیں پیوست ہو جائیں، اس کی طرف۔ اور ایک وہ روح ہے کہ فرشتہ آئے اور کہے تمہارے رب نے تمہیں سلام کہا، تمہارے رب نے تمہیں سلام کہا ہے۔ کتنی خوش بختی کی بات! اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں فرما دے۔ جتنے بھی گناہ گار ہیں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ جب ہماری روح نکلنے کا ٹائم آئے تو فرشتہ ہمیں بھی کہے کہ اللہ نے تمہیں سلام کہا، بس پھر وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ روح نکلنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے کہ نکل جاؤں، میں نکل جاؤں اس کے اندر سے، اور ایسے نکلنا جیسے وہ مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، یا ڈول پانی کا پڑا ہو اور ایک دم وہ گرے اور سارا کا سارا پانی آپ کے پکڑتے سارا نکل جائے، اور خوشبودار پوشاکوں کے اندر لپیٹ کے آسمان کی طرف رشتے لے کے جائیں اور آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا جائے اور وہ دروغے پوچھیں فرشتے کون ہے؟ فلاں ابن فلاں، ہمارا تعارف ہوگا وہاں پہ۔ یاد رکھیں آپ کا بھی میرا بھی سب کا ایک تعارف ہے جو آسمان کے فرشتوں میں ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب میں اور آپ ظلم زیادتی کرتے ہیں زمین کے اوپر، طوفان برپا کرتے ہیں، قتل و غارت، فسادات، بربادی، اکڑ، تکبر، ہمارا پھر تذکرہ ہوتا ہے۔ اور اگر نماز پڑھتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، پھر بھی ہمارا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہ جب پوچھتے ہیں کون؟ فلاں ابن فلاں، اچھا ماشاءاللہ، اہلا و سہلا و مرحبا، یہ تو بڑا نیک، ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں، آج تو بڑی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں، بڑی خوش بخت روح ہے، لائیں سے ہمارے پاس۔ اور ایک وہ بدبخت ہے کہ جس کی میں نے مثال دی کہ اس کے کام یہ گندے پوشاکوں میں لپیٹ کے، پوشاک گندے ٹاٹ بدبودار اس میں لے کے جاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کون خبیث روح ہے یہ؟ فلاں بن فلاں، اچھا دفع کرو اس کو، لے جاؤ یہاں سے، ہمارے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ انتخاب ہمارے پاس ہے، میں اور آپ خود بھی انتخاب کر سکتے ہیں، میں نے کس طرح جانا ہے، میں نے دائیں سائڈ پہ جانا ہے، میں نے بائیں سائڈ پہ جانا ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات میں کرنے لگا ہوں۔ جب نامہ اعمال دیا جاتا ہے تو جس کو دائیں ہاتھ میں ملتا ہے وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے، پڑھ کے سناتا ہے، ان پڑھ تھا، اللہ بولنے کی طاقت جس کو مرضی دیں، بلا دیں جس کو مرضی۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جسے بائیں ہاتھ میں ملتا ہے، اس وقت وہ 2-3 کلمات بولتا ہے، میں وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ آج ہم نے دیکھنا ہے، میرے اندر تو نہیں ہے، ما اغنا انی مالیہ، ہائے افسوس میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ دنیا کے امیروں کے نام یہ پیغام، دولت مندوں کے نام جن کے بینک بیلنس بھرے پڑے ہیں، بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، جس کی بنیاد کے اوپر تھانہ ان کی جیب میں، عدالتیں ان کی جیب میں، وہ کہتے جی یہ کلچر سارا جو بھی تھانہ کا پٹوار کا کسی قسم کا ہماری جیب میں۔ اب بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لاؤ، اپنی دنیا کی دولت اکٹھی کر کے اور اس کو دائیں ہاتھ میں کر کے دکھاؤ۔ کس کی ہمت ہے کہ تمہارے بارے میں کچھ سفارش بھی کر سکے؟ اب کوئی فائدہ نہیں، ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ مال وہ ہے جس کے لیے اولادیں لڑ رہی ہوتی ہیں، مال کمایا میں نے اور آپ نے، ڈھیر لگا دیے، اولادیں دھکے دے کے باہر نکالا۔ بریگیڈیئر امتیاز کا ویڈیو آپ نے دیکھی بھی، کیا سلوک، باپ کے خلاف بیٹا جو ہے وہ آرڈر لے کے آ رہا ہے کہ جس کو گھر سے باہر نکالا، دھکے دے کے گھر سے باہر نکالا، وہی دولت جو باپ نے کمائی تھی۔ آخرت تو بات کی بات، دنیا میں ہم نے دیکھ لیا، ما اغنی عنی مالیہ،
ہلاک انی سلطانیہ، ہے افسوس میری بادشاہت، چوداہٹ، نمبرداری، پارلیمنٹیرین، وزارت، منسٹری، کسی چیز نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، مجھے اس نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ فیصلے غلط کرتا تھا، جج بنا تو تب بھی غلط، وکیل بنا تو تب بھی غلط، تھاندار بنا تو تب بھی غلط، چودراہٹ تھی نا۔ اسی بنیاد پہ پولیس والے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ وردی چودراہٹ کی ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ۔ وزراء تھے، انہوں نے یہی کیا۔ اب کہہ رہے ہیں ہلاک انی سلطانیہ، ہائے افسوس میری اس چودراہٹ نے، میری بادشاہت نے مجھے برباد کر دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اب ایک شخص وہ ہے جو مسکین ہے، جس کے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں، اس کی کوئی معاشرے میں تو حیثیت نہیں، شروع سے چلا آ رہا ہے۔ فرعون تھا، اس کے سامنے بھی کچھ نہیں تھی، نمرود کے سامنے بھی غریبوں کی حیثیت کچھ نہیں تھی، جتنے بادشاہ آئے بڑے بڑے عمراء ان کے سامنے کچھ نہیں تھی۔ ہاں، کس کے سامنے حیثیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احیینی مسکینا، یا اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے اور آپ کے ساتھ اگر مسکینی کی زندگی ہے ہماری، ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کون تیار ہے؟ نبی آخر الزمان، وَأَمِتْنِی مسکینا، مسکینی والی موت، وَاحْشُرْنِی یوم القیامت مسکینا، اور مسکینوں کے ساتھ اکٹھا کرنا۔ کمال کی بات نہیں کہ اللہ کے رسول نے اس زندگی کا سوال کر دیا، مسکینی والی زندگی کا، اور مسکینوں کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے، نہ ہوں گاڑیاں، نہ ہوں گھر، نہ ہوں بنگلے، بس یہ ہو ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر سینہ منور ہے تو آپ اس دنیا میں سب سے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں، جو اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے، اس کے فرشتوں کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ ہم اس رستے سے بھٹک رہے ہیں جو صراط مستقیم ہے، دنیا کی صرف چاہت میں، دنیا کی وجاہت میں، دنیا کے حصول میں۔ اللہ ہمارے سینوں کو ایمان سے منور فرما دے اور یہ دنیا کی غلاظت نکال کے باہر رکھ دے۔ ہم اسے نہیں چاہتے، شیطان بہکاوے میں ہمیں لا کر بہکا پھسلا کر اس طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ شیطان کا وار ہمارے اوپر نہ چل سکے۔ اللہ اس کے وسوسات سے ہمیں محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔